کیونکہ 1949 کے اندر پریمبل پاس ہوئی، کانسٹیٹیوشن کی پریمبل، جسے ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں، اور اس پریمبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس پاکستان کے اندر کوئی بھی لیجسلیشن، کوئی بھی لا میکنگ جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہوگی. اور اس کے پاس ہونے پر مولانا مودودی نے بڑا تاریخی جملہ کہا. وہ جیل میں تھے، انہیں مسودہ وہاں بھیجا گیا اور انہوں نے کہا کہ اب ریاست نے کلمہ پڑھ لیا. یہ دینی طبقے کی، ورنہ آپ سوچیں کہ آج اگر مغرب کی جمہوریت ہو، وہ طے کر دیں کہ بھی کل سے سب نے لال ٹوپی پہننی ہے، تو لال ٹوپی پہننی پڑے گی نا. جمہوریت جو ننگی جمہوریت ہے، خالص جمہوریت ہے، وہ تو یہ ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ دینی طبقے کی وجہ سے ہے کہ اس میں جو سوورینٹی ہے اٹ بلانگس ٹو اللہ. اچھا جبران صاحب نے بڑی اچھی بات کی، مگر بات یہی آتی ہے کہ مذہب ہے، اب دینی جماعتیں ہیں، مگر ووٹ کیوں نہیں پڑتا؟ ووٹ کیوں نہیں ان کو دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں، فاؤنڈیشنز چلا رہے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے خدمت میں آگے ہیں. لیکن ووٹ کے اگر بات کی جائے تو ووٹ تو نہیں ہے. دیکھیں ایک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کہیں کنیکٹیوٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پہ آپ نے اس فریکوینسی کو بھی میچ کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کراچی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا. کراچی کے اندر یعنی 173 والا میئر نہیں بن سکا اور 143-40 والا میئر بن گیا، تو لوگوں نے ووٹ بھی دیا. اس کے بعد صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن بھی آئے، ہماری 6 سیٹیں ہم سے چھین لی گئیں. تو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں، لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن پھر وہ جو طاقتور حلقے ہیں انہیں یہ پسند نہیں آتا. وہ چاہتے ہیں کہ ایک سیٹ حافظ نعیم الرحمان کو دے دی جائے اور وہ لے کر خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں کہ رشوت کے طور پر. تو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں. اصل اس الیکٹورل پروسیس کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جبران میں دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسری ریزن یہ ہے کہ شاید وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں جو تصور ہے دین کا، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تک تو ٹھیک ہے، اس لیے زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو وہ لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، نوٹ دیتے ہیں. لیکن سیاست کو شاید آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری مذہبی جماعتوں کی کہیں نہ کہیں ناکامی رہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس سیاست کا جو بنیادی مقصد ہے اسلام میں، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ پیغام اس طریقے سے پینیٹریٹ نہیں کر سکیں، جس کی وجہ سے لوگ برادری کی نظر ووٹ کر دیتے ہیں، لسانیت کی نظر، سیاست کی نظر، صوبائیت کی نظر. دیکھیں نا وجاہت بھائی، ہمارا جو پولیٹیکل کلچر بن گیا ہے نا، اس کے اندر سرمایہ دارانہ سیاست ہوتی ہے. جماعت اسلامی نے تو 1947 سے لے کر اب تک موروثیت نہیں ہے. جماعت اسلامی کے اندر یہ نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، اور بدقسمتی سے میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ بات ناگوار گزرے، ہمارے دینی جو مذہبی جماعتیں ان میں بھی یہی ہے، فلاں مفتی صاحب کے بعد فلاں مولانا صاحب، فلاں حافظ صاحب کے بعد چھوٹے حافظ صاحب، بڑے رضوی صاحب کے بعد چھوٹے. تو یہ تو ہماری ساری پولیٹیکل ایرینا کے اندر جتنے پلیئرز ہیں ان کا یہ پرابلم ہے. جماعت اسلامی نے جہاں تک ممکن ہے لوگوں کو قائل بھی کیا، اور میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ لوگوں نے ٹرسٹ بھی کیا، لوگوں نے اعتماد بھی کیا. اس کے بعد راستہ روکنا، یہ میرا خیال ہے کہ جب تک سیاستدان اس بات پر یکسو نہیں ہوں گے. پرابلم یہ ہے کہ جب ایک سیاستدان کو نکالا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ووٹ کو عزت دو، لیکن اگلی ٹینیور کے اندر آگے وہی سب سے زیادہ خوشامد کر رہا ہوتا ہے. اور جب پچھلے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں، جب وہ اگلی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہی ہے کہ آپ کو گود میں نہیں اٹھایا تو آپ کو برا لگتا ہے. تو سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اس بات پر یکسو ہونا پڑے گا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا اعلیٰ کار نہیں بننا. ہم نے اپنی بنیاد کو، اب عمران خان ہے، انہوں نے بڑی جد و جہد کی، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، لیکن 2018 کے اندر RTS بٹھایا گیا کہ نہیں بٹھایا گیا؟ بالکل بٹھایا گیا. اس ٹائم عمران خان کہتا کہ میں نہیں آؤں گا، مجھے مت لے کر آؤ، مجھے بیساکھیاں مت دو. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی ایک پیج ہے اور یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور قوم کا باپ بنا دیا. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ اس جو ہم چاکری کرتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کی، اس سے نکل کر اپنی بنیاد. اب دیکھیں جماعت اسلامی ہے، ہماری سیاست کیا ہے؟ خدمت ہے. ہم الیکشن لڑتے ہیں دینی جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں، اس نظریے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو. ورنہ ہم نے اس سسٹم سے کیا لیا ہے؟ میرے والد صاحب MNA رہے ہیں، میں آج بھی کرائے کے مکان کے اندر رہتا ہوں، ہمارے لوگ منسٹر رہے ہیں، ہمارے لوگ اسمبلیوں کے اندر رہے ہیں، ہمارے لوگ بے تحاشا جگہ پر سرو کیا ہے. IMF نے اور ورلڈ بینک نے کہا کہ جو سراج الحق نے ایز پروونشل فائنینشل منسٹر سرو کیا ہے، ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ہمارے لوگوں پہ کوئی اٹھے اور بات کرے کہ کوئی کرپشن کا الزام پروو ہونا تو دور کی بات ہے. آپ کی جتنی آپ بات کریں جماعت اسلامی ہے، اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اس کے ساتھ اسلامی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ ساری آپ کو لگتا ہے یکساں ہیں؟ ان میں کوئی انتشار نہیں ہے؟ نہیں، obviously یکساں نہیں ہے. یکساں نہیں ہے اس لیے تو الگ الگ پارٹیز ہیں. اگر وہ یکساں ہو جائیں تو یہ مختلف موضوعات پر اکٹھے بھی ہوتے ہیں.
دینی حلقے خود جماعت اسلامی بھی لوگوں کو جو مشترکات ہوتی ہیں ان کے اوپر جمع کرتے ہیں. لیکن ان کے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جس پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی جماعت اسلامی نے جو رائٹس ہیں عوامی مہمات چلائیں, بجلی کے خلاف مہم چلائی, اس کی مہنگائی کے خلاف چلائی, اور اس کے بعد فلسطین کے ایشو کے اوپر جماعت اسلامی نے سخت اختلافات ہوتے ہوئے بھی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی, پی ٹی آئی والوں سے بھی ملاقات کی, اپنے سخت نظریاتی مخالفین کو بھی ساتھ بٹھایا کہ فلسطین کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. تو مشترکات کے اندر آپ کا اگر کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو وہ اس پر جمع کرے تو اس کی بات میں نہیں کرتا, لیکن جماعت اسلامی کی اگر بات کریں تو آپ کے جو مشترکات ہیں, جس طرح فلسطین ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ تو ایون پوری دنیا کے اندر اب دینی لوگوں کا مسئلہ بھی نہیں ہے. مطلب میں ابھی بیرون ملک تھا تو وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا اور میں حیران تھا, کوئی ان میں شاید ہی مسلمان ہو اور فلسطین کے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے. تو فلسطین نے تو ویسے ہی ایک لائن ڈرا کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موضوعات کے اوپر کہ جہاں پہ آپ کو سب کو اکٹھا کرنا چاہیے, وہاں پر جماعت بھی اور دینی جماعتیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں, مل کر بیٹھتی ہیں اور بات کرتی ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ وہ خواہ دینی طبقہ لے یا غیر دینی طبقہ لے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جبران جی اب ایک اور سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے دینی جماعتوں پر اعتماد نہیں کیا. بالکل 2002 میں بڑا بھرپور مینڈیٹ ملا جماعت اسلامی کو ایم ایم اے کی صورت کے اندر مذہبی جماعتوں کو, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ تمام مذہبی جماعتوں نے مایوس کیا لوگوں کو؟ بھاری مینڈیٹ ملا کے پی کے میں, اس وقت جو صوبہ سرحد تھا, حکومت ملی, اس کے بعد لوگ جو ہے نا امید ہوئے, انہیں لگا کہ یار یہ مذہبی جماعتوں کو جس اسپرٹ کے ساتھ آنا چاہیے تھا وہ اس میں ناکام ہوئی ہیں, کہیں نہ کہیں خامی تو تھی. نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وجاہت بھی ایسا نہیں ہے کہ ناکام ہوئے. دیکھیں جو ایم ایم اے کا ایک ارینجمنٹ تھا نا, اس کے اندر جماعت اسلامی ایک پارٹ تھی, کل نہیں تھی. مثال کے طور پہ بڑی تنقید بھی ہوتی ہے کہ جی 17ویں ترمیم اور فلاں اور فلاں, تو جماعت اسلامی کی تو بڑی واضح رائے تھی کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں اور استعفے دینا اور وہ ساری چیزیں. لیکن جماعت اسلامی نے مطلب جہاں پر بھی انہیں جگہ ملی ہے انہوں نے پرفارم کر کے دکھا. آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی سراج الحق صاحب کی مثال دی, ان کے ساتھ جتنے منسٹرز تھے, خود عمران خان اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ 2 ہی منسٹر کام کر رہے ہیں جو جماعت اسلامی کے. تو جماعت اسلامی کو جب بھی موقع ملا, جب بھی کسی جگہ پر لوگوں نے اعتماد دیا, تو جماعت اسلامی نے, آپ کراچی کی مثال لے لیں, یہ جتنے بعد میں فیتے کاٹے ہیں نا مصطفیٰ کمال نے, یہ سارے پروجیکٹ نعمت اللہ خان صاحب کے انیشیٹ کیے ہوئے تھے. تو کراچی کے اندر آج آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں, پیپل پارٹی کا صدر ہے, پیپل پارٹی کی مطلب پچھلے 18 سال سے قابض ہے وہ جو ہے نا اقتدار کے اوپر, لیکن کراچی کے آپ حالات دیکھ لیں, بچے گٹر میں گر جاتے ہیں. یعنی وہاں کوئی زندگی ہے, وہاں پر لوگ ڈمپر کے نیچے کچلے جا رہے ہیں, کسی کو پوچھنے والا